کبھی نماز کے لیے رکعت باندھتی تھی تو خدا تعالیٰ کے دیدار میں محو ہو کر نماز پڑھتی تھی۔ یہ بی بی کا مقام ہے، یہ مقام، یہ دیدار کا مقام کیسے حاصل ہوا؟ ایک خدمت کے ذریعے سے۔ وہ عورت جو اپنی زندگی میں خدمت اور زحمت نہیں اٹھاتی اس کو مقام نہیں ملتا۔ ماں ایسے ہی نہیں بن جایا کرتی، بہت محنت کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں وزن بچے کو لے کر پھرنا اور پھر اس کی زچگی کا معاملہ ہونا، یہ اتنی تکلیف کا معاملہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دوران زچگی کوئی ماں اگر انتقال کر جاتی ہے تو اسی وقت جنت میں قبول کر لی جاتی ہے کہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ ماں بننا آسان بات نہیں ہے۔ اس بی بی نے اس خدمت کے ذریعے کام کیا، اور جب دانا پور میں مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کا الہام بی بی کو ہوا تو بی بی نے عرض کی، موعود علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہو رہا ہے، وقت آنے پر اس کا اظہار اور اعلان کیا جائے گا، لیکن چونکہ سید محمد جونپوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہے، میرے خاوند ہی مہدی موعود علیہ السلام ہے، جن کی ساری دنیا چرچا کرتی ہے، ولی کامل کہتی ہے، اسد العلماء بنا دیے ہیں، اور بیان قرآن کے لیے وعدے کیا ہے، وقت ان کی حضوری میں رہتا ہے، لیکن وہ ایسی ویسی معمولی کوئی شخصیت اور ولایت کے حامل نہیں بلکہ ولایت مصطفیٰ کے حامل ہے، موعود ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی وقت ان کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے اور اپنی ساری زندگی کی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ بندی آپ کی مہدیت کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کی تصدیق کا شرط یہ ہوا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے یہاں بی بی ہمیشہ کے لیے مقبولہ بن گئی، پہلی مصدقہ بن گئی، اور اس کے بعد بی بی کا جو کردار تھا خدمت کا کردار تھا، بی بی جب کبھی دائرے میں مصدقوں کی اجتماع ہوتی، فقراء کی اجتماع ہوتی، مہاجرین جمع ہو جاتے، بی بی ساروں کی خدمت کرتی، سب کے لیے کھانے بناتی، سب کے لیے تیاریاں کرتی، سب کو نوالے کھلانے کے بعد سب سے آخری میں نوالا کھلاتی، یہاں تک کہ چاپانیر میں جب بی بی کا وصال ہوا تو وصال سے قریب بی بی نے مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کی، میرا جی اس بی بی کی ایک آخری آرزو ایک تمنا ہے، آپ پورا فرما دیجئے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا بی بی کہو کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ میری 2 آرزویں ہیں، ایک تو آرزو یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے، میں جب اس دار دنیا سے فانی ہو کر بقا کی طرف جانے لگوں تو مجھے آپ اپنے لبادے میں کفن دیجیے، اپنا پیرہن مجھے دیجیے، اس میں مجھے کفن دیجیے، اور دوسری میری التجا یہ ہے کہ جو کچھ کے میں نے آپ کے وسیلے سے فیض اللہ کا حاصل کیا، آپ کے وسیلے سے آپ کے ذریعے سے جو کچھ بھی مجھے بہرا ملا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنا بہرا اپنی اولاد میں میری میراث تقسیم کروں، مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے آپ کے وسیلے سے میں چاہتی ہوں۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے دیکھیے کہ اپنے مصدقوں میں اپنے ماننے والوں کے اندر تمام کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، لیکن اپنے آخری مراحل میں اپنے مراتب کے مطابق جو کچھ بھی خدا تعالیٰ کے پاس سے حاصل جمع ہوا ہے وہ ساری جمع پونجی، وہ سارے فیض کے دریا میں اپنے جو سو اولادوں میں، اپنے جو سو بچوں میں، اپنے مصدقوں میں جو سو بانٹ دینا چاہتی ہوں فرماتی۔ مہدی موعود علیہ السلام بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ بالکل آپ کی من مراد جو بھی ہے ضرور پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر بی بی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت میاں سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 مہینے کے ہی تھے، چاپانیر میں تھے، اور بی بی کو جو سو انہی تکالیف کی وجہ سے بی بی کی رحلت ہو جاتی ہے، ڈونگری پہاڑی کے نیچے آپ کی تدفین کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ایسے میں جبکہ تدفین کے لیے کھدائی ہو رہی ہے، نماز جنازہ وغیرہ ساری چیزوں کی تیاری ہو رہی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا بی بی نے کوئی چیز رکھی ہے، کیا بی بی نے کچھ اپنے لیے جمع پونجی، کوئی خزانہ، کوئی دنیا، کوئی مال و دولت اٹھا کے رکھا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار
گئی تو ایک چھوٹا سا سونے کا سکہ ملا. مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہی اس کی خبر ہوئی آپ بہت مغموم ہو گئے, رنجیدہ ہو گئے, آنکھ آپ کی بھر آ گئی. آپ نے اتنے غم کی کیفیت میں بھی یہ الفاظ نکالے, مومن ذخیرہ نمی کند, مومن ذخیرہ نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا. یہ مومنہ ہے, اللہ کی بندی ہے, اللہ کی مقبولہ ہے, بندے کی مقبولہ ہے. کیسے دولت ان کے یہاں رہ گئی, دنیا رہ گئی. اب ایک کام کرو کہ یہ جو جمع کیے ہیں ان کو اپنے ساتھ قیامت میں لے جانا ہوگا, اپنی قبر میں لے جانا ہوگا. لہذا اس سکے کو گرم کیا جائے, اس کو آگ لگا کر گرم کرو اور بیوی کے جسم پر داغ دو کہ بیوی یہ سکہ تم نے رکھا ہے, اپنے ساتھ اس کو لے جاؤ. جو ہی وہ سکہ گرم کرنے کی بات ہوئی, میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گواہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, خدمت دربار مہدی موعود علیہ السلام میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میرا جی, میرا سائیں, ہرگز یہ سکہ بیوی کا نہیں ہے. میں اس بات کا شاہد اور گواہ ہوں کہ یہ بیوی کا سکہ نہیں بلکہ یہ بی بی فاطمہ خاتون ولایت کا سکہ ہے جو امانتاً بیوی کے پاس رکھا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی مال و دولت انہوں نے جمع نہیں. جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام نے یہ سنا, آپ نے شکر اللہ تعالیٰ کی طرف بجا لایا, الحمدللہ کہا کہ جس کی امانت ہے اس کے لیے اٹھائے رکھ دو. اور پھر وہ معاملہ آگے بڑھا اور پھر بی بی مہدی موعود علیہ السلام کے جو سو ذریعے سے اس جو سو خاک میں جو سو دنیا کی خاک میں جاتے ہوئے دارالبقا میں آپ پہنچ گئی. اور اس کے بعد روایتیں بتائی جاتی ہیں کہ بیوی کا اللہ رب العزت کے دربار میں مقبول ہونے کا معاملہ اور اس کی صفت ایسی تھی کہ بیوی کے مزار کے پھول سوکھتے ہی نہیں, تازہ ہی رہتے تھے. مہدی موعود علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں بت پرستی نہ ہو جائے, اسی لیے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ اس قبر کو زمین برابر کر دیا جائے. اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام دائرے میں آتے ہیں اور شربت دودھ دے کر شربت تیار کرتے ہیں, اور تیار کر کے یہ سارا واقعہ سناتے ہیں کہ بیوی نے اپنے مصدقین کے لیے یہ دعا کی تھی اور ان کے لیے اپنے بہرہ تقسیم کرنے کی آرزو کی تھی, جس پر کہ ان کا بہرہ تقسیم کیا جا رہا ہے. ہمارے قوم مہدویہ کی تاریخ میں بحر عام کی ابتدا اور بحر عام کی بنیاد بیوی کے ذریعے سے ہوئی کہ سب سے پہلا بحر عام خود مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جو کیا وہ بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحر عام ہے, جو قوم مہدویہ کے ہر دائرے میں ہوتا ہے اور ہر دائرے میں بیوی کا فیض تقسیم ہوتا ہے. یہ ہم مہدویوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہماری جو سو ام المصدقہ بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض, ان کا شفا, ان کا جو سو بہرہ ہم کو ہر سال نصیب ہوتا ہے. یہ ہم پر کتنا بڑا کرم ہے. اسی طریقے سے ماں کا مقام کیا ہوتا ہے یہ بتایا گیا کہ ماں جیتے جی اپنی جو سو ممتا کے ذریعے سے, اپنی خدمت کے ذریعے سے انسانوں پر, اپنے لوگوں پر, اپنے گھر والوں پر جو سو کام کرتی رہتی ہے. لیکن بیوی کا معاملہ تو یہاں یہ بھی رہا, آپ اپنے جانے کے بعد بھی اپنا بہرہ ہم پر تقسیم کر کے گئی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن جن گھروں میں مائیں موجود ہیں, جن جن گھروں میں عورتیں موجود ہیں, بیویاں موجود ہیں, بیٹیاں موجود ہیں, بہنیں موجود ہیں, ان کی جو سو عزت اور توقیر کرے اور ان کی خدمات کا صحیح طریقے سے ان کو مول اور ان کو جواب دے. میں اللہ